دینداروں کا مذاق اڑانا یہ ایک شروع سے وتیرہ چلتا ہے۔ اگر آپ نوح علیہ السلام کے زمانے سے دیکھیں آج تک دیندار طبقے کا ایک مذاق اڑایا جاتا ہے کہ کم عقل، جاہل، گھٹیا، بیکار، غریب، ناسمجھ، بے وقوف لوگ ہیں۔ وَتَرَكَهُمْ، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، کئی اندھیروں میں، لا یبصرون، اور یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ کے رسول آپ کو کوئی اچھائی، کوئی فائدے اور کوئی اسلام کو پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو پہلے ہی اپنا بوریہ بستر لے کے سائڈ پہ ہو گئے تھے۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ یہ جو آپ کی جتنی دنیا کی خواہشات ہیں یہ کمپلیٹ دنیا میں نہیں، کبھی نہیں ہو سکتی، ختم ہی نہیں ہوگا۔ جنت میں ملے گا سب کچھ، اور بالکل ٹینشن فری ہو کے، جسمانی ذہنی ہر قسم کی نعمت کا حصول ہوگا۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ یہ برق، یہ جو بجلی ہے جو آسمان سے گرتی ہے، یہ ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں یہ لوگ ان سے جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب خلوت اختیار کرتے ہیں، علیحدگی، علیحدہ تنہائی میں ملتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیاطین سے۔ شیاطین اس سے مراد ان کے بڑے لیڈر۔ قالوا انا معکم، تو وہ کہتے ہیں ان سے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے ان کا۔ یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی پچھلے ہفتے، جو ہماری لاسٹ کلاس اینڈ ہوئی تھی آیت نمبر 13 تک، یہ آیت نمبر 14 ہے، جس میں منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، جن لوگوں نے زبان سے ایمان کا اظہار کیا تھا اور دل میں اپنے کفر چھپا کے رکھا تھا، اور ظاہر اسلام کے ذریعے سے جو دنیاوی مفادات تھے، اسلامی حکومت کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو فائدے ملنے تھے وہ سارے فائدے حاصل کر رہے تھے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا، 2 کشتیوں کے سوار تھے، اور ایسے لوگ ہمیشہ ڈوب جایا کرتے ہیں۔ اب پچھلی آیت میں جو ہماری آخری آیت تھی، اس دن ذرا کلاس کا وقت اینڈ ہو رہا تھا، نماز کا وقت قریب تھا، ایک تو شرعی اصطلاحات، القابات، الفاظ جو دین کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے لیے دینداروں کا مذاق اڑانا یہ ایک شروع سے وتیرہ چلتا ہے۔ اگر آپ نوح علیہ السلام کے زمانے سے دیکھیں آج تک دیندار طبقے کا ایک مذاق اڑایا جاتا ہے کہ کم عقل، جاہل، گھٹیا، بیکار، غریب، ناسمجھ، بے وقوف لوگ ہیں۔ تو یہ اس کے ذریعے سے وہ معاشرے کے اوپر ایک ڈھاک بٹھانا چاہتے ہیں، ایک رعب ہے کہ دینداروں کو کچھ نہیں پتا، یہ تو سیدھے سادے لوگ ہیں۔ اصل جو دنیا گزارتے ہیں، جن کا مائنڈ بڑا تیز ہوتا ہے، وہ دنیا کے حساب سے سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، حقیقی فائدہ جو آخرت کا فائدہ ہے، جو اس کو مقدم کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ اب ان کی یہ جو صفت ہے کہ ادھر اہل ایمان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر کافروں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ ڈبل، 2 چہرے والے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بدترین آدمی وہ ہے، سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو آدمی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2 چہروں کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ ایک الگ چہرہ ہے اور اس کے ساتھ ایک الگ چہرہ ہے۔ تو انسان کو اپنے اس کردار کو ہمیں بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اس کردار کے اندر کہاں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کہ کیا ہماری ایک سچویشن تو نہیں ہے یہ دنیاوی، جیسے میں نے بار بار پہلے بھی ذکر کیا کہ دنیاوی معاملات کے اندر اگر ہم اس طرح کے طرز عمل کو اپناتے ہیں، 2 چہروں والے بن کے رہتے ہیں، دین میں نہیں ہے لیکن دنیا میں ہے، تو شدید خطرہ ہے کہ ہماری یہ صفت ہمیں دین کے اندر بھی ہمارے اندر آ جائے اور ہمارے دین کو نقصان پہنچا دے۔ اب دینداروں کے ساتھ یہ مذاق کر رہے تھے، ان کو تو ہم بیوقوف بنا کے آ گئے، ہم تو اصل آپ کے ساتھ ہیں۔ شیاطینہم، لفظ شیاطین استعمال ہوا ہے، شیاطین شیطان کی جمع ہے، اور عام طور پہ لفظ ہم جب پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، تو ابلیس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، یا ابلیس کی آل اور اولاد کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ انسان ہے، وہ انسان جو شیطانی صفت رکھتے ہیں۔ یہ لفظ جو شیطان ہے یہ انسانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور جنات میں جو شریر جنات ہیں ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے شرارت،
اللہ کی رحمت سے دوری، یا جس کے اندر سے بغاوت ہو، اندر سے اس کے اندر خباثت ہو. یہ لفظ اصل میں اس کا معنی یہ ہے، اس بنیاد پر یہ ابلیس کے لیے بھی بولا گیا ہے، اور اس بنیاد پر یہ ان انسانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالی ان کا استہزاء کرے گا، اللہ ان کا مذاق بنائے گا. وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ تعالی چھوڑ دے گا ان کو، بڑھا دے گا ان کو. تمدید کہتے ہیں کسی چیز کے اندر اضافہ کرنا، ٹائم پیریڈ کو بڑھا دینا، کسی چیز کو آگے لے کر جانا. تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دے گا فی طغیانہم، ان کی طغیان میں. طغیان کہتے ہیں سرکشی کو، جو یہ ہٹ دھرمی ان کی یہ جو ہے، اللہ ان کو مزید ڈھیل دے گا اس میں. یعمہون، جس میں یہ بھٹکتے پھریں گے. دو چیزیں سمجھ لیجئے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ استہزاء کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ کہلاتی ہے، لیکن علی وجہ المقابلہ. جب سامنے والا یہ کر رہا ہو تو پلٹ کر جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے. ورنہ استہزاء کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ اچھی صفت نہیں ہے. کسی کو دھوکہ دینا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، دھوکہ دینا یہ اچھی صفت نہیں ہے. لیکن کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہو اور آپ اس کے دھوکے کو سمجھتے ہوئے اس کو ڈبل کراس کر جائیں، یہ قابل تعریف ہے. تو یہ چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو مقابلے میں ذکر ہوتی ہیں. نمبر ایک یہ. نمبر دو بات یہ ہے کہ انہوں نے مذاق کن لوگوں کا اڑایا تھا؟ صحابہ کرام کا. اللہ نے فرمایا کہ جواب وہ نہیں دیں گے، صحابہ کرام جواب نہیں دیں گے. جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. کیونکہ صحابہ کرام کا جو مذاق اڑایا گیا وہ ان کے وجود، ان کے نام کا، ان کے خاندان کا یا ان کی ہستی کا نہیں تھا. ان کا مذاق جو تھا وہ ایماندار ہونے کی وجہ سے، اللہ کے دیندار ہونے کی وجہ سے تھا. جو آدمی اللہ کے دین کی وجہ سے جو تکلیفیں اٹھاتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے، وہ یقین جان لے کہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ نے ان سے اعلان جنگ کیا ہے، جن میں سے ایک ہے جس کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے، جو حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے، میں جنگ کروں گا اس سے. اب سوچیں جس سے اللہ کی جنگ ہو. اور صحابہ اکرام جو ہیں وہ اللہ کے اولین اولیاء اکرام میں سے ہیں، جنہوں نے ان کو تکلیف دی ہے، جو منافقین تھے. اللہ ان کا جواب دے گا، استہزاء کرے گا. اور وہ استہزاء کیا ہے؟ اللہ ان کا مذاق کیسے اڑائے گا؟ ان کا مذاق اس طریقے سے اڑایا جائے گا جس طریقے سے دنیا کے اندر ایمان والوں کے ساتھ شامل ہو کے دنیاوی فائدے اٹھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں، سمجھوا رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ان کی لائن میں ہیں. یہ اسی طرح اسی لائن میں جب کل پہنچیں گے بارگاہ الہی میں، وہاں ان کا حشر، وہاں ان کا مقام مومنوں والا نہیں ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وہ آج کل ایک لفظ چلتا ہے نا، پرینک ہو گیا. وہ ان کے ساتھ وہی سچویشن ہوگی ان منافقین کے ساتھ کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا ہوا کیا ہمارے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے بندوں کا مذاق اڑایا ہے. اللہ ان کا تماشا بنا کے رکھے گا. یہ اللہ کا دین ہے، مذاق نہیں ہے. اور جو بھی اللہ کے دین کے ساتھ یہ دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس کا تماشا بناتا ہے. یہ اللہ، یعنی آپ ہسٹری پڑھ لیں، جس نے بھی اللہ کے دین کی سربلندی کرنے والوں کے لیے کوئی رکاوٹیں پیدا کی، ان کا تماشا کیا، ان کا مذاق اڑایا، اللہ نے اس کا مذاق بنا کے رکھا ہے. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی آپ کو چند مثالیں دوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے، اشتروا خرید لیا ہے. یہ لفظ اشترا، یشتری، شرا، یشری، یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ یہ فعل جو ہے اس کو کہتے ہیں فعل ازداد. ازداد، الف ضاد دال الف دال، یہ ڈبل اپوزٹ میننگ میں استعمال ہوتا ہے، خریدنے میں بھی اور بیچنے میں بھی، دونوں ہی اس کے معنی ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، الضلالۃ، گمراہی کو ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتهم، تو نہیں ان کو فائدہ دیا ان کی تجارت نے. ان کی تجارت، یہ جو سودا تھا، یہ جو ڈیل انہوں نے کی، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت یافتہ ٹھہرے، نہ ہدایت پر آ سکے. کبھی دنیا میں کوئی کاروباری لوگ ہوں، آپس میں کسی کی ایسی ڈیل دیکھ رہے ہو کہ جو بیوقوف بن گیا ہو، جس نے کوئی سستی چیز مہنگی میں لے لی ہو، تو سب اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اور جب اس کو فیل ہو جائے کہ میں بیوقوف بن گیا تو بڑا گلٹی فیل کرتا ہے. ہدایت بڑی قیمتی چیز تھی، تم نے اتنی مہنگی چیز دے کر اتنی گھٹیا بیکار سی چیز گمراہی کو خرید لیا. تو تمہاری فیلنگ بھی ایسی ہونی چاہیے، اور کل قیامت کے دن ہوں گی. تو فما ربحت تجارتم، تمہارے سودے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، تم نے اتنی قیمتی چیز کے بدلے اتنی بیکار اور سستی چیز، گھٹیا چیز لے لی جس سے تمہیں نقصان ہی نقصان ہے. ایمان لائے بھی اور پھر لا کر بھی اپنے آپ کو سدھار نہ سکے، یعنی ایمان میں داخل ہو کر
داخل سے مراد یہ ہے کہ تم مومنوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ گئے، تم نے اسلام کی حقیقت کو کسی حد تک جان لیا، پہچان لیا، احکامات سن لیے، تمہارے کانوں میں گئے، لیکن پھر بھی نہیں سدھرے۔ یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ اسی لیے جو آگے گفتگو آئے گی وہ بڑی قابل غور ہے، ایک مثال کے بعد کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال بیان ہو رہی، پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس مثال کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ ان منافقین کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، مثال ہے اس شخص کی طرح جو آگ جلاتا ہے، استوقد نارا، آگ جلاتا ہے۔ یعنی کہیں بھی آپ ہیں جہاں اندھیرا ہے، آپ نے آگ، پہلے زمانے میں روشنی کے لیے رات کے ٹائم آگ کا استعمال ہوتا تھا، تو آگ جلاتا ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ آگ روشن کر دیتی ہے ما حولہ، ان چیزوں کو جو اس انسان کے ارد گرد، ایریا روشن ہو گیا، اب نظر آنے لگا، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، ان کے نور کو لے گیا، وہ نور ختم کر دیا۔ وترکہم، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، کئی اندھیروں میں، لا یبصرون، اور یہ نہیں دیکھتے، ان کو اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ مثال ہے منافقین کی، یہ منافقین کی اس گروہ کی مثال ہے جو تقریباً امام نے کثیر نے اور بھی دیگر نے ذکر کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ یہ منافقین کے دو گروہ ہیں۔ غالباً پچھلے ہفتے مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا تو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ آگے مثال میں اس بات کی وضاحت آئے گی کہ وہ سٹارٹنگ میں ایمان لائے، پکا ایمان لائے، لیکن ایمان لانے کے بعد پھر وہ جب لوگوں کی سچویشن انہوں نے دیکھی، یہود کی مکر و فریب دیکھا جن کا تذکرہ آگے آئے گا، تو پھر وہ 50-50 ہو گئے کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ آگ جلائی، یعنی اللہ کے دین میں داخل ہوئے، روشن ہو گیا، ان کو سب نظر آنے لگا، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، سب کچھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ یہ جو نور ہے نا، نور ایمان، اللہم اجعل فی قلبی نور، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طویل دعا ہے، اللہ میرے دل میں، میری آنکھوں میں، میری سماعت میں، میری بصارت میں، میری ہڈیوں میں، میرے گودے میں، میرے جسم کے ایک ایک حصے کے اندر یہ نور ہی نور بھر دے۔ یہ عطا الہی ہے، یہ توفیق الہی ہے، یہ انسان کی اپنی کوئی خصوصیت، اس میں قابلیت نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی چیز حاصل ہو جائے، کوئی توفیق الہی مل جائے عبادت کی، کبھی بھی اس پہ گھمنڈ مت کیجیے گا، ایمان پر گھمنڈ مت کیجیے گا۔ ابھی نماز کے بعد مجھ سے ایک ساتھی پوچھنے لگے مغرب کے بعد یہیں مسجد میں، یعنی میں نماز پڑھتے ہوئے بعض اوقات خیال آتا ہے کہ میری نماز اچھی ہے، اس آدمی کی نماز جو ہے وہ میرے سے اچھی نہیں ہے، یہ ہلکی پڑھ رہا ہے، میں اچھی پڑھ رہا ہوں، میرا جو ہے نا وہ ہاتھ باندھنا بھی ٹھیک ہے، میرا رکوع بھی صحیح ہے، میرا سجدہ بھی، یہ ہلکا ڈھیلا ڈھالا پڑ رہا ہے، یہ خیال آیا کیا کروں؟ میں نے کہا یہ تو شیطانی خیال ہے، معجب بنفسی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یہ آدمی وہ ہے جو تین قسم کے لوگ ہیں جو برباد ہو جاتے ہیں، جن میں سے ایک آدمی ہے جو اپنے آپ پر اتراتا ہے، وہ اپنے آپ کو خود نمائی ظاہر کرتا ہے، میں بڑا اچھا، مجھے سب کچھ آتا ہے، میں جاننے والا ہوں، میں اس میں کے اندر جو آدمی پڑ جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ نور ہے، یہ عطا الہی ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کئی اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ ایک تو اندھیرا وہ ہوا جو روشنی جلی تھی وہ ختم ہو گئی، وہ اندھیرا ہو گیا، اب جو آپ کو آس پاس کی چیزیں نظر آ رہی تھیں، بھائی یہاں کھڈا ہے، یا یہاں پر یہ مسئلہ ہے، یہاں پر یہ مسئلہ ہے، میں نے اس سے بچنا ہے، یہ میرے فائدے کی چیز ہے۔ ایک اندھیرا وہ ہوتا ہے جو روشنی کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ ابھی اگر ہم ویسے اندھیرے میں آ جائیں، اندھیرے میں بیٹھے ہوں تو کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا نظر آ رہا ہوگا۔ ابھی اگر اچانک لائٹ چلی جائے، ساری لائٹس آف ہو جائیں، بالکل اندھیرا آ جائے گا۔ وہ جو اندھیرا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نور کو چھین لیا تو یہ اندھیروں کے اندر بالکل بھٹکتے ہوئے ہو گئے۔ سمم بکمن عمیون، سمم کہتے ہیں بہرے پن کو، بکمن گونگے پن کو، عمیون اندھے پن کو۔ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ کیوں؟ بہرے ہیں حق کے سننے سے، اندھے ہیں حق کو دیکھنے سے اور حق کو بولنے سے۔ فہم لا یرجعون، اب یہ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ وہ آدمی جو علم کے بعد، جاننے کے بعد پھر جان بوجھ کر پلٹ کر آئے، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر، کہ گمراہی کے صراط مستقیم سے، ہدایت سے ہٹنے کے دو وجوہات ہوتی ہیں، کسی کو یاد ہو، ذہن میں ہو کسی کے، ایک جہالت اور دوسرا عناد، جانتے ہوئے علم کے باوجود عمل نہ کرنا۔ یہ وہ آدمی ہے جس کو علم ہو گیا تھا لیکن پھر اس نے پلٹا کھایا، پلٹ آیا، واپس رجوع کیا، اب یہ دین کی طرف دوبارہ نہیں آئے گا۔ ایک آدمی جاہل ہو، پتہ نہ ہو، اس کو سکھایا جا سکتا ہے۔ جو آدمی جان بوجھ کر اپنے دنیاوی مفادات کو فوقیت دے، اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ ان منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال، جو شروع سے ہی دنیاوی مفادات کے لیے 50-50 رہے، او کصیب من السماء،
یہ ان کی مثال آپ یوں بھی سمجھ لیجئے. یہ مثالیں کیوں بیان ہو رہی ہیں یہ آگے انشاءاللہ آیت آ رہی ہے، آج کی انشاءاللہ کلاس میں ہم اس آیت پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس میں وضاحت ہو جائے گی کہ ان امثلہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے جو قرآن مجید میں مثالیں بیان ہوتی ہیں. یا پھر ان کی مثال ہے سیب کی. سیب کہتے ہیں بارش کو، جو تیز بارش آسمان سے، من السما، آسمان سے بارش برستی ہے. ان کی مثال ایسے ہے جب بہت تیز اندھا دھند بارش ہوتی ہے اسپیڈ میں، تو فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، ورعد وبرق، اور بجلی بھی ہوتی ہے اور برق بھی، رعد بھی ہوتی ہے. رعد کہتے ہیں وہ بادلوں کی جو آواز ہوتی ہے، اور برق بجلی کو کہتے ہیں. جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں جو ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے اس کو رعد کہتے ہیں، اور برق بجلی کو کہتے ہیں. اتنی تیز بارش ہے کہ اس کے اندر بادلوں کے گرجنے کی بھی آواز ہے، بجلی بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے. یجعلون اصابعہم، یہ منافقین رکھ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، ڈال لیتے ہیں اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، انگلیوں کے ایک حصے کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں. کیوں؟ من الصواعق، یہ جو بادلوں کی گرجنا اور بادلوں کا جو وہ بجلی ہے، یہ صاعقہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. صواعق صاعقہ کی جمع ہے. یہ صاعقہ لفظ بجلی اور بادلوں کے گرجنے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ صواعق کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، کہ موت کے مر نہ جائیں ہم تو کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں. جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑے گا، بس ایک دل کا اطمینان ہوتا ہے کہ میں بچ گیا، لیکن بچتا انسان نہیں ہے. یہ مثال ہے. اب اس مثال کی وضاحت کیا ہے؟ او کصیب من السماء، یہ آسمان سے جو اللہ نے وحی نازل کی، جس وحی کے اندر دونوں چیزیں تھیں، ہدایت بھی تھی اور اللہ کی طرف سے وعیدیں بھی تھیں، جس کی وجہ سے فیہ ظلمات ورعد وبرق. یہ اہل علم نے ذکر کیا کہ تشبیہ ہے منافقین کے شکوک اور شبہات کی، منافقت کی اور کفر کی. ہر ایک کے اپنے اپنے ایک درجات ہیں، ہر منافق کا اپنا اپنا ایک درجہ ہے. ہر منافق ایک درجے کا نہیں ہے کہ ہر، جیسے ایمان کے درجات ہیں، ہر مومن مختلف درجے کا ہے، اسی طرح منافق بھی مختلف ہیں. تو یہ یجعلون اصابعہم، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی وعید نازل ہوتی ہے، قرآن مجید میں ان کے متعلق کوئی حکم نازل ہوتا ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم، قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے ان کو جو واضح کیا منافقین کو، ویسی وضاحت تو اس صورت میں ان منافقین کو اگر سمجھنا ہو اور خاص طور پہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہو کہ منافق تو نہیں ہوں، سورہ توبہ کو پڑھ لیجیے. ہر چیخ، یعنی ہر وحی پہ وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی بھی وحی نازل ہو تو ہمارے خلاف نہ ہوئی ہو، ہمارا اس میں اللہ نے کوئی تذکرہ نہ کر دیا ہو. جیسے کوئی انسان گناہ کیا ہوا ہو، مجرم ہو، تو کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ میرا جرم نہ کھل جائے، میرا جرم نہ پکڑا جائے. یہی کیفیت ان کی ہوتی ہے، اور کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ بس یہ ہم بچ جائیں اور اس کیفیت میں مبتلا نہ ہوں، یہ ہمیں مار نہ دے. یعنی اللہ کی وحی سے کوئی ایسا حکم نہ نازل ہو کہ ان کو محروم کر دیا جائے دنیاوی مفادات سے، ان کو قتل کر دیا جائے، یہ کافر ہیں، ایسا کوئی حکم ان کو ڈر رہتا ہے لیکن کوئی حکم نازل ہوا نہیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، ان کے اعمال کو بھی، ان کی حرکات کو بھی، ان کے وجود کو بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں جا سکتے. سوال ایک پیدا ہوتا ہے، ان منافقین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ کافر تھے اور مسلمانوں کو شدید انہوں نے نقصان پہنچایا تھا، شدید نقصان پہنچایا تھا. عبداللہ بن ابی نے جو کیا تھا وہ ایک تاریخ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیات تک وہ اتر آیا، گھر کو بھی نہیں چھوڑا اس نے. باقی اس کے علاوہ ہر جنگ کے موقع کے اوپر ان کا منافقانہ رویہ مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا تھا. جنگ احد پہ جو انہوں نے کیا، جنگ خندق کے موقع پر جو کیا، ان کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کافروں کے نزدیک یہ مسلمان ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، لیکن باہر کا آدمی ان کو کیا تصور کرتا ہے؟ مسلمان. اگر میں ان کو قتل کروں گا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ کافروں کو. یہ چیزیں بڑی دور اندیشی والی ہوتی ہیں کہ آپ کے عمل کا، آپ کے فعل کا، آپ کے قول کا، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسلام کا فائدہ ہے تو آپ ضرور کیجئے. اسلام کا اگر نقصان ہے آپ کے کسی کہنے میں، کسی بات کو کہنے میں، کسی کام کے کرنے میں، تلوار اٹھانے میں، اگر اسلام کا نقصان ہے تو اپنی تلوار کو انسان نیچے رکھ دے، کیونکہ کافروں کو فائدہ پہنچانا یہ اسلام کا مقصود نہیں ہے.
یہ بڑی گہری بات ہے اور بڑی تفصیل طلب بات ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کردہ بصیرت ہے، علم، قرآن کا نور، وہ انسان کے سینے میں ہونا بہت ضروری ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ برق، یہ جو بجلی ہے جو آسمان سے گرتی ہے، یہ ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ خطف، خطف کہتے ہیں کسی چیز کو جھپٹ لینا، اچانک سے اس کو کھینچ لینا۔ ابصارہم، ان کی بصارت کو، بجلی آ کر گرے اور ان کو اندھا کر کے چلی جائے۔ قریب ہے کہ آسمان سے کوئی وحی آئے اور ان کے ایمان کے متعلق فیصلہ ہو جائے کہ یہ مومن نہیں کافر ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یہ بجلی جب کڑکتی ہے آسمان سے تو کلما اضاء لهم، جب بھی وہ بجلی روشن کرتی ہے ان کے لیے آس پاس کے ماحول کو، مشوا فیہ، اس میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے، مال غنیمت، کوئی چیز اسلام میں گھس کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پہ وہ اندھیرا ہو جاتا ہے اس بجلی کی وجہ سے، نہ آنے کی وجہ سے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اب کیا کریں، کہاں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ جب مسلمانوں کو کوئی وقتی ان تصب کا حسنت تسؤہم، ان تصب کا مصیبت یقول قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا هم فرحون، اللہ کے رسول، آپ کو کوئی اچھائی، کوئی فائدے اور کوئی اسلام کو پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو پہلے ہی اپنا بوریہ بستر لے کے سائڈ پہ ہو گئے تھے۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے، فوائد میں آپ کے ساتھ، نقصان میں آپ سے پیچھے ہٹ جانا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت کو لے جائے اللہ تعالیٰ ان کی سماعت کو اور بصارت کو۔ پہلے بھی تھا سم بکم عمی، اور کافروں کے متعلق بھی آپ نے پڑھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، سمع، بصر اور دل، سننا، دیکھنا اور دل۔ سننا اور دیکھنا ذریعہ علم ہے۔ پانچ آپ کے جو حواس ہیں، پانچ جو آپ چکھنا، سونگنا، چھونا، سننا، دیکھنا، ان میں زیادہ تر ذریعہ علم دیکھنا اور سننا ہے۔ جو آدمی سماعت سے اور بینائی سے محروم ہو، وہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا دنیا کا، کچھ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ بہت تھوڑا کچھ وہ اپنے ہاتھ سے سمجھ لے، آئیڈیا کر لے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ اگر انسان کے وجود کو بھی وہ ہاتھ سے محسوس کرے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا یہ انسان ہے کیا ہے۔ سن سن کے، دیکھ دیکھ کر انسان کا علم آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے محروم کر دیں کہ حق کو یہ دیکھ نہیں رہے، حق کو یہ سن نہیں رہے۔ ان کو جو حقیقی فائدے کی چیزیں، ذرائع علم اللہ نے دیے تھے، اللہ ان کو ان سے بھی محروم کر سکتا ہے۔ تو ایمان کے ذریعے سے، ایمان ظاہر کر کے جو دنیاوی فوائد حاصل کر رہے ہیں، وہ تو اس سے تو محرومی ہے ہی ہے کہ ان کے لیے کل قیامت کے دن، تو یہ ان کا استہزاء اللہ کل قیامت کے دن کرے گا کہ ان کو اسی طرح سے بے وقوف بنایا جائے گا۔ اور اس کا خاص طور پر تذکرہ سورۃ الحدید میں 27ویں پارے کے آخر میں ہے، کہ جب یہ مومنوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار، وہاں یہ مومنوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے، الم نکن معکم، ہم تمہارے ساتھ تھے دنیا میں۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، جاؤ پیچھے مڑو، دیکھو تمہارے لیے فضرب بینہم بسور لہ باب، پلٹو یہ جو تم جنت میں جانا چاہتے ہو ہمارے ساتھ، یہ پیچھے ہے۔ باطنہ فیہ الرحمہ وظاہر من قبل العذاب، سامنے ان کو دروازہ ہوگا، سامنے ان کو بڑا خوشنما منظر دکھایا جائے گا، اور اس دروازے کے پیچھے ان کے لیے عذاب ہوگا۔ یہ اب جنت کی طرف تم جا رہے ہو، دروازہ کھلے گا، لیکن آگے جیسے دنیا کے اندر بیوقوف بناتے تھے ویسے آخرت میں بیوقوف بنیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب انسان کا ایمان یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، پھر انسان کو اللہ کے کسی بھی معاملے پر اعتراض کا حق ختم ہو جاتا ہے اگر اس نے یہ چیز تسلیم کر لی تو۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں، ساری انسانیت کو خطاب ہے، سارے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ میں نے ذکر کیا تھا رب کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جب الحمدللہ رب العالمین کا تذکرہ ہوا تھا، میں نے کہا رب وہ ہوتا ہے جس کے اندر تین، رب کے یعنی اللہ رب ہے، اس میں تین معنی ہیں: خالق، پیدا کرنے والا; مالک، سسٹم، اس کی دسترس، اس کی قدرت; مدبر، آپ کے اور میرے لیے ہر سہولت، ہر معاملہ، ہر آسائش کا بندوبست کرنے والا۔ اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کریں؟ دلیل کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسانیت کو خطاب ہے، ماننے والے کو، ایمان والے کو خطاب۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ تو اللہ سے نہیں پوچھے گا اللہ کیوں کروں، اس نے اللہ کو مان لیا، جان لیا اللہ اللہ ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو اللہ کو نہیں جان پا رہے، تو کیوں عبادت کریں؟ الذی خلقکم،
وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور یہ تو عقل انسان کی، اگر آپ اس وقت سب کچھ بھول جائیں، کوئی شریعت نام کی چیز ہے، کوئی دین نام کی چیز ہے، کچھ بھی ہے، صرف اپنی خالص عقل سے، سمجھ سے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، عقل سے سوچیں، تو آپ کو عقل یہ ماننے پر مجبور کرے گی کہ میرا اس دنیا کا پورے سسٹم کا خالق ہے، نہ صرف یہ کہ پیدا کرنے والا ہے، بلکہ وہ ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ یہ عقل ہمیں بتاتی ہے، اور ان سب چیزوں کے عقلی دلائل قرآن مجید میں اللہ نے دیے، جہاں جہاں وہ آئیں گے ہم ذکر کریں گے۔ ہم خلقوا من غیر شیء وهم خالقون، خلق السماوات والارض بل لا یوقنون لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ یہ سارے عقلی استدلالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کے لیے اور اپنے ربوبیت کے لیے پیش کیے، کہ اللہ رب ہے، عقلی طور پر اللہ نے اس کو ثابت کیا ہے، اللہ الہ ہے، عقلی طور پر اللہ نے اس کے دلائل پیش کیے ہیں۔ اب وہ دلائل شرعیہ بھی بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کے بعد۔ تو اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، نہ صرف یہ کہ تمہیں، بلکہ والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والی زندگی گزار سکو۔ یہ پہلی ندا ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہے۔ آپ مومن ہیں، پیچھے تذکرہ گزرا ہے مومنین کا، پیچھے تذکرہ گزرا ہے کافروں کا، پیچھے تذکرہ گزرا ہے منافقین کا۔ ان تین کیٹیگریز کے علاوہ چوتھی کوئی نہیں۔ وہ الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یا مومن ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے حقیقت میں، منافقین ظاہری طور پر دونوں کے ساتھ مل جل کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سب کو اب خطاب ہے، ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، عبادت اس نے اپنے پروردگار کی کرنی ہے۔ اور عبادت کے اندر وہ مفہوم ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر، کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب میرا خالق ہے، اعبدوا ربکم، پہلی چیز آگی خالق ہے، مالک اور مدبر کیسے ہے؟ اس کے لیے اگلی آیت میں دلیل پیش کی گئی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے جو تمہارے لیے سسٹم بنایا ہے وہ ایک ہے، اس کے تمہیں پیدا کرنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا ہے۔ فراش بعض اوقات اردو میں بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، کارپیٹ کو بھی کہتے ہیں، بستر کو بھی کہتے ہیں، بچھونے کو بھی کہتے ہیں۔ اس زمین کو تمہارے لیے ہموار بنایا ہے، تم اس پر، والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، یہ زمین اللہ نے تمہارے لیے ایسی ہموار بنائی ہے کہ تم اس پہ ایزیلی چل سکتے ہو، اور پورے سسٹم کے ساتھ یہ چیز بنی ہوئی ہے۔ یعنی اگر آپ اس زمین کے جو معاملات ہیں ان کی گہرائی کے اندر جاتے ہیں کہ زمین میں کیا کیا اللہ کی نظام، اللہ کی طرف سے کیا کیا خزانے ہیں، اور اس سسٹم کو اللہ نے، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کیسے اس زمین پر رہنے کا ہمارے لیے سسٹم بنایا ہے۔ والسماء بناء، اور اللہ نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ وانزل من السماء ماء، زمین اور آسمان کے سسٹم دونوں تمہارے لیے ہیں، آگے اس کی بات آئے گی۔ اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا ہے، پانی آسمان سے آتا ہے پینے کا، استعمال کا۔ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے سے ثمرات، پھل میوہ جات زمین سے جو نکلتے ہیں، رزقا لكم، تمہارے لیے بطور رزق کے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا اللہ کے لیے کبھی بھی شریک مت بنانا۔ ند کہتے ہیں جو برابر ہو، اللہ کا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ وانتم تعلمون، کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا کوئی، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے۔ بھائی آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں، ابھی ہم مثال نماز پڑھیں گے، گھر جائیں گے، کھانا کھائیں گے، جب آپ وہ لقمہ اٹھائیں، وہ روٹی کا، وہ چاول ہو، کوئی بھی کھانا ہو آپ کے سامنے، جو بھی پیش ہو آپ کھا رہے ہو، اس لقمے کو اٹھا کے ایک دفعہ کے نہیں، ذرا غور کیجئے گا، یہ دانہ جو بن کر اس وقت روٹی اور چاول یا کھانے کی شکل میں، غذا کی شکل میں میرے سامنے ہے، یہ جو پھل میرے سامنے اس وقت موجود ہے، یہ کب پیدا ہوا، اس کے لیے پانی کب اور کہاں برسا، پانی کی شکل میں، برف کی شکل میں، کہاں کہاں وہ زمین سے چلا، کس طرح وہ زمین تک پہنچا، کس زمین سے یہ اناج ہوگا، اور کہاں سے، ابھی تو ہمارے یہاں رشیا سے بھی گندم امپورٹ ہوئی تھی، اور رشیا کی زمین پر اگنے والی گندم اس ملک میں آئی، وہ کس فلور مل پر گئی، وہ کس طرح اس کو پیسا گیا، کس طرح وہ پہنچی، کس طرح وہ میرے پاس پہنچی، کس طرح پھر اس کو روٹی کی شکل میں بنا کر یہ لقمہ جو مجھ تک پہنچا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے ذکر کیا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو زراعت ہے یہ تم تھوڑی کرتے ہو، اس زمین سے جو اناج اگاتے ہو تم تھوڑی اگاتے ہو، ہم نے تو بیج ڈال دیا، سب کچھ، کھڑی فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں، گندم کی اس پہ اولے گرے برس گئے، تباہ ہو گئی، بارش ہوئی تباہ ہو گئی، پچھلے ابھی سال جو سیلاب آیا کیا حال ہوا،
رزق کا پیدا کرنا بھی، اس کا مہیا کرنا بھی، مدبر، وہ سارا سسٹم رب کا بنایا ہوا ہے. انسان کی عقل حیران. میں تو اور آپ سوئے ہوئے نا، ہم اٹھتے ہم نے سمجھا کہ پیسہ کما لیا تو سب کچھ آ گیا. پیسہ کچھ نہیں ہے. یہ اگر کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں تو اس پیسے کو ہم کھا نہیں سکتے. اس پیسے سے خریدتے ہیں. اصل تو جو چیز ہے، جو زندگی ہے، وہ انسان کی رزق میں ہے، اور اس کا سارا بندوبست رب تعالیٰ نے تمہارے لیے کر کے رکھا ہوا ہے. لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا. اللہ ایک ہے. یہ ساری انسانیت کو ندا ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو سب سے اہم ہے، جو قرآن مجید کا اصل دعویٰ ہے، اللہ ایک ہے، ایک اللہ ایک کی عبادت کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قرآن مجید اللہ کا نازل کرتا ہے. یہ دعوے ہیں قرآن مجید کے. پہلے دعویٰ اور اس کی دلیل ہو گئی. اب دوسرا دعویٰ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. بھائی پہلے ایک بات سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میں اگر اللہ کو مانتا ہوں، یہ اس کو ماننے میں مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا. ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کو ہی نہیں مانتا. تو جب وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا، اللہ کے کلام کو ہی نہیں مانتا، اب یہ کہا جائے قرآن اللہ کا کلام ہے. میں اور آپ تو بچپن سے پیدا ہوئے، آنکھ کھلی مسلمان گھرانے میں، ہمیں بچپن سے قرآن پڑھنے پہ لگا دیا، سیکھا سنا یہی کہ اللہ کا کلام ہے. پھر جان لیا دلائل سے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے. لیکن ایک کافر ہے، اسے آپ کہیں اللہ کا کلام ہے، وہ نہیں مانے گا. دعویٰ خود دلیل. میں کہوں کہ میں سچا آدمی ہوں، میں سچا آدمی ہوں، یہ تو دلیل نہیں ہوئی. میں اگر اپنی سچائی پر دلیل دوں گا تو وہ دلیل. دعویٰ کرنے والا خود دلیل نہیں ہوتا. دلیل ہمیشہ باہر سے پیش کی جاتی ہے. اب باہر سے دلیل یہ ہے قرآن مجید کے اللہ کے کلام ہونے کی، وہ ہے چیلنج. اللہ کا کلام اگر نہیں ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، اور تم کہتے ہو یہ کلام مخلوق کا ہے، انسان کا. انما یعلم بشر 14ویں پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام تو انسان کا سکھایا ہوا ہے. کیونکہ خود تو آپ، یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا کہ ایسے شخص نے سے جس کو امی، آگے تذکرہ آئے گا، امی وہ آدمی پڑھنا نہیں سیکھا. امی وہ آدمی جس نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. لکھنا نہیں آتا تھا اللہ کے نبی. اس کا ترجمہ جاہل نہیں ہے. امی کا معنی جاہل نہیں ہے، یہ انتہائی غلط ترجمہ ہے. آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے. وہ آدمی وہ بات کر رہا ہے جو سمجھ انسان کی بساط سے باہر کی ہے، انسان لا نہیں سکتا. تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ کلام الہی نہیں ہے، انسان کا ہے، تم بھی انسان ہو. بھائی گاڑی ایک بن گئی، ایک گھر بن گیا. کوئی بھی دنیا کی ایجاد ہوتی ہے، جب فرسٹ ٹائم وہ ہوتی ہے تو سیکنڈ ٹائم بہت ایزی ہوتی ہے، اور دوسرے بنانے والے منٹ میں کاپی کر لیتے ہیں. اس سے بہتر چیز بنا کے دنیا آگے بڑھتی جاتی ہے. ہر چیز میں آپ دیکھیں گے ترقی ہوتے ہوتے ہم آگے بڑھتے گئے. یہ بھی اگر انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے تو آگے بڑھو، بناؤ، اس سے بہتر بناؤ، بلکہ اس کے بہتر چھوڑ دو، اس جیسے ہی بنا لو. نہیں کر سکتے. اصل میں ہم اس موضوع کو سمجھتے ہیں ہم تو جو لوگ ہیں نا، عام طور پہ اجمی یا آج کے دور کے بھی، ان میں چند الفاظ کی ترکیب کا نام ہے. قرآن معجزہ ہے. کس اعتبار سے معجزہ ہے، اس کے الگ الگ اعتبارات ہیں، اور اس پہ بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، بکس ہیں الگ سے تفصیلی، کہ قرآن کریم کس اعتبار سے کس تفصیل کے ساتھ معجزہ ہے. وہ یہ جانتے تھے عرب کہ اس میں بات کس نوعیت کی ہو رہی ہے، الفاظ کس ٹائپ کے ہیں، باتیں کیا ہو رہی ہیں، مستقبل کی بات بھی ہو رہی ہے، ماضی، فیوچر، پاسٹ، سب ذکر ہو رہا ہے، اور سچائی کے ساتھ ہو رہا ہے. اور وہ چیز ہم دیکھ بھی رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. 1400 سال پہلے انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ کس طریقے سے اس کے مراحل ہوتے ہیں، کتنے کتنے دن کے ہوتے ہیں. 1400 سال پہلے انسانیت عقل حیران ہے کہ آج کی جو دریافت ہے، جو ہم نے آلات کے ذریعے سے کی ہے، اس جیسا بنا کے لے آؤ. تو یہ بڑا تفصیلی مضمون ہے کہ قرآن کریم معجزہ کیسے ہے. تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم کسی بھی قسم کے شک میں. کس بات کے شک میں؟ مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہنا ان اشرف مقامات پہ، بلند مقامات پہ، جہاں آپ کی عزت اور مقام کو ظاہر کرنا بھی مقصود ہو. اس کا مطلب یہ کہ عبد ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے مقام میں، کیونکہ اس مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو سب سے زیادہ ظاہر کرنا تھا. اور لفظ استعمال ہوا ہے عبد. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام سب سے زیادہ یہی ہے کہ آپ کو عبد ہی مانا جائے. سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. ہمارے بندے پر جو ہم نے نازل کیا تمہیں شک ہے تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، لے آؤ ایک صورت
اس جیسی. پورے قرآن کا بھی تذکرہ ہے سورہ 12ویں پارے میں سورہ ہود میں، اور سورہ یونس میں 10 صورتوں کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر ایک صورت کا تذکرہ ہے. ایک صورت کوئی سی بھی چھوٹی سے چھوٹی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر، ان شانئک هو الابتر، اس جیسی بنا کر لے آؤ. وادعوا شہداءکم من دون اللہ، تم صرف تم نہیں، بلاؤ شہداءکم، اپنے معیدین کو، اپنے مددگاروں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے لیڈروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اللہ کو رہنے دو، باقی اس کے علاوہ سب اکٹھے ہو جاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اور مل کر ایک صورت بنا کر لے آؤ. فإن لم تفعلوا، بس اگر تم یہ کام نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور کبھی کر بھی نہیں سکو گے. چیلنج کی خوبصورتی دیکھیں نا، نہ کر سکتے ہو نہ کرو گے. کلام الہی ہے، تکبر اللہ کی صفت ہے، متکبر اس کا نام ہے. تو اب عزت اس میں ہے کہ فتقوا النار التی، اس قرآن کو اللہ کا کلام مان کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کے، ایک اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو بچا لو. فتقوا، بچا لو، النار، آگ سے، التی، وہ آگ، وقود، وقود کہتے ہیں آگ کو جلانے کا جو ایندھن ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے آگ مزید بھڑکتی ہے، جلتی ہے، وہ لکڑی سے بھڑکے، وہ گیس سے ہو، کسی سے. وقود الناس والحجارۃ، جہنم کی آگ کا جو وقود ہے، ایندھن جو ہے جس سے مزید وہ بھڑکائی جائے گی، مزید اس میں اضافہ ہوگا، وہ لوگ ہیں اور پتھر ہیں. لوگ تو جو ہے وہ تو آگ تو فوراً انسان کے جسم کے لیے، وجود کے لیے انتہائی عجیب ہے. ایک ذرہ بھی اگر انسان کو گرمائش زیادہ، ذرا سی گرمی بڑھ جائے تو میں اور آپ بے حال ہو جاتے ہیں. آگ تو بہت دور کی چیز ہے. اور یہ آگ جو ہم یہاں پر ہمارے پاس جو آگ موجود ہے، 70-80 سینٹی گریڈ پہ جب پہنچتی ہے تو پانی وغیرہ ابل جاتا ہے. 100 پر چائے پک جاتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو بڑے بڑی دیگیں پکتی ہیں نا، کھانے پکتے ہیں، وہ 300 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر پہ کھانا وانا پک جاتا ہے آرام سے. بڑے بڑے جو چولہے جل رہے ہوتے ہیں، برنر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری دنیا کی آگ ہے، یہ تو ایک حصہ، ایک ٹکڑا ہے جہنم کی آگ کے 70 ٹکڑوں میں سے، 70 حصوں میں سے ایک. بل حجارہ، اور پتھر ہوں گے. امام ابن کثیر، ابن جریر جو پرانے مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پتھر جو ہیں وہ اصنام ہوں گے، جو بت جن کی عبادت کی جائے، پتھروں کی عبادت کی جائے. انکم ما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سب کو جہنم میں اللہ ڈالے گا. کئی اہل علم، ابن رجب دیگر، وہ گئے ہیں کہ یہ خاص قسم کے پتھر ہیں جس کو گندک کے پتھر کہا جاتا ہے. پتہ نہیں انگلش میں اس کو میں نے چیک کیا تو وہ گندک ہی آ رہا تھا، پتہ نہیں. خاص قسم کا پتھر ہے. اور ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس پتھر کی خصوصیت 5 ہیں آگ کے ساتھ. ایک تو فوراً آگ پکڑ لیتا ہے، چمٹ جاتا ہے آگ سے. اسمیل بڑی گندی ہوتی ہے، دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ اگر انسان کے وجود کے ساتھ ہو تو فوراً چپک جاتا ہے اور بہت جلدی جلا کر ختم کرتا ہے. یہ خاص قسم کا پتھر ہے جو جہنم میں مزید ایک انسان کے لیے عذاب کے طور پر ہوگا. اعدت للکافرین، یہ جہنم، یہ آگ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، تیار ہے، یہ بنائی جا چکی ہے، موجود ہے اس وقت، اور یہ بنائی گئی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافروں کے لیے. باقی جو مومن اہل ایمان ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی انداز میں اللہ ان کے لیے آسانی کر دے گا. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں یہ قرآن مجید کا بار بار یہ اسلوب ذہن میں، کچھ قواعد ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے. اب ہمارے پاس اصول تفسیر اور علوم القرآن کا جو سبجیکٹ ہے انشاءاللہ اس میں آگے چل کے پڑھیں گے، کہ جہاں بھی یہ قاعدہ ہے سمجھ لیجئے کہ جہاں بھی مومن کا تذکرہ ہوگا تو کافر بھی ہوگا، کافر کا ہوگا مومن کا، جنت کا ہوگا تو جہنم کا، جہنم کا ہوگا تو جنت کا. کافروں کا ہو گیا تو فرمایا وہ لوگ جو مان لیا، جنہوں نے تسلیم کر لیا اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، تو ان کو خوشخبری دے دیجئے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، خالی دعویٰ کافی نہیں ہے. بار بار پورے قرآن میں اس چیز کو ساتھ ساتھ ذکر کیا جاتا رہے گا. کیا ہوگا ان کے لیے؟ ان لہم جنات، ان کے لیے یقیناً جنات ہوں گی. جنات، جنت باغات کو کہا جاتا ہے. تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، پانی بہ رہا ہوگا. یہ بڑے خوبصورت، بلکہ ابن عاشور ایک مفسر گزرے ہیں، تحریر و تنویر کی تفسیر ہے، پچھلی صدی کے تھے. وہ کہتے ہیں یعنی ایک طرح سے انسانیت کا اتفاق ہے کہ دنیا کے اندر سب سے خوبصورت منظر وہ باغات ہیں، وہ سرسبز مقامات ہیں کہ جہاں بڑا خوبصورت صاف ستھرا سا چشمہ درمیان سے بہتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. کبھی ہم شمالی علاقہ جات کی طرف جاتے ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، انسان کی طبیعت میں ایک تازگی آ جاتی ہے وہ مناظر دیکھ کر، اور جہاں پر یہ خوبصورتی ہو. یہ تو ملکیت ہوگی انسان کی.
کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، چونکہ انہوں نے اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے تو اللہ کی طرف سے انعام و اکرام بھی مزے کا ہوگا۔ منافقین کے لیے کیا تھا؟ رحمت دکھا کے پیچھے عذاب تھا۔ ان کے لیے کس قسم کی نعمت ہے؟ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا اس جنت کے اندر کوئی بھی ثمرہ، کوئی بھی پھل بطور رزق کے کھانے کے لیے کوئی پھل پیش کیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور جو پہلے ملا تھا وہ جو دیے گئے تھے وہ اس کے متشابہ تھا، اس جیسا تھا، وہ نہیں ہے۔ اس کے دو معنی مفسرین نے ذکر کیے ہیں کہ ان کو جو پھل دیا جا رہا ہے جنت میں ہی، وہ جب دیکھیں گے تو کہیں گے جنت میں ہی ہمیں پھل تو پہلے بھی ملا تھا، لیکن ہر پھل کا ذائقہ، ٹیسٹ مختلف ہوگا، وہ سیم پھل ہوگا، سیم فروٹ ہوگا، لیکن ذائقہ مختلف ہوگا۔ یا پھر وہ کہیں گے یہ تو دنیا میں بھی یہ پھل تھے، جنات تجری من تحتی الانہار، تو دنیا میں بھی ہم نے آم کھایا، دنیا میں بھی ہم نے ایک کیلا کھایا، لیکن اس جیسا صرف دیکھنے میں ہوگا، کھانے اور ٹیسٹ کے حساب سے بالکل مختلف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت کے اندر ازواج ہوں گے مطہرہ۔ ازواج زوج سے ہے، زوج یہ بھی لفظ جو ہم نے پیچھے ابھی لفظ پڑھ کر آیا تھا، میں نے کہا تھا فعل ازداد ہے، کون سا لفظ تھا؟ اشترا۔ یہ بھی لفظ جو زوج ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیوی اور شوہر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پہ بیوی کے لیے لفظ زوجہ بکثرت استعمال ہوتا ہے، ورنہ زوج بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے دنیا میں ازواج ہوں، جنت میں ازواج ہوں گے، ان کے لیے، اہل جنت کے لیے، یعنی عورت اگر جنتی ہے تو اس کے لیے شوہر ہے، شوہر جنتی ہے تو اس کے لیے بیوی ہے، اور وہ بھی کیسے ہوں گے؟ مطہرہ، پاکیزہ، پاک صاف۔ کیسے پاک صاف؟ دنیا میں بد اخلاق بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، بیوی شوہر بد زبان، بد اخلاق، گالیاں دینے والا، تنگ کرنے والا، تانے دینے والا۔ پھر ہر مرد اور عورت کے جسمانی حساب سے بھی بڑی مسائل ہیں، چیزیں ہیں جو دنیا کا ایک اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے۔ جنت میں ہر قسم کی برائی سے پاک ہوں گے، اخلاقیات سے بھی اور جسمانی بھی، ہر قسم صاف ستھرے، روٹی کپڑا مکان مل گیا۔ جو دنیا میں اب آپ ہے نا، میں ہوں، ہماری اگر کوئی پوچھے کیا کیا گول، کیا کہاں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ بھائی اچھا گھر ہو، اچھی سواری ہو، عورت ہے تو وہ کہے گی نیک صالح شوہر ہو، اچھا شوہر ہو، عزت کرنے والا، بچے ہوں، مرد ہے تو کہے گا نیک صالح بیوی ہو، گھر بھی ہو، کاروبار بھی اچھا ہو، کھانے پینے کا، کاروبار کا مقصد کھانا پینا ہے، زندگی اچھی گزارنا ہے۔ اس کے بعد ایک یہ تو سب سہولیات ہوتی ہیں ظاہری فائدے کے لیے، ایک ذہنی ٹینشن ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ آگے بڑھنا ہے، ختم نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے قسم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہ میں زوال نعمت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ جو نعمتیں تو نے اللہ نے عطا کی ہیں یہ ختم نہ ہو جائے، وہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ٹینشن ہی نہیں ہوگی کہ کوئی نعمت ختم ہو سکتی ہے۔ جو مل گیا ہے، جو آپ کی جتنی دنیا کی خواہشات ہیں یہ کمپلیٹ دنیا میں نہیں، کبھی نہیں ہو سکتی، ختم ہی نہیں ہوگا۔ جنت میں ملے گا سب کچھ، اور بالکل ٹینشن فری ہو گئے، جسمانی ذہنی ہر قسم کی نعمت کا حصول ہوگا۔ تو یہ اہل ایمان کا مقام ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اور پیچھے مثال بیان ہوئی تھی منافقین کی، آگے اور بھی امثلہ آئیں گی قرآن مجید میں۔ اب منافقوں کی ایک مثال جب بیان ہوئی تو بھائی اللہ کا کلام، اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اپنے کلام میں مثالیں تو وہ پیش کرتا ہے جس کو اپنی بات کی وضاحت کی ضرورت پیش آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ کوئی ضابطہ اور جو تم پیش کر رہے ہو کہ جی وضاحت کی ضرورت پیش آئے، تو اللہ کو کوئی شرم نہیں آتی، ان اللہ لا یستحی، اللہ کو حیا نہیں آتی، ان یضرب مثلا، کہ اللہ تعالیٰ مثلا ما، کوئی بھی اللہ مثال بیان کرے، حتیٰ کہ اتنی چھوٹی مثال ہو کہ بعوضۃ، وہ ایک مچھر کی مثال ہو، فما فوقہا، یہ اس سے بھی آگے کی مثال ہو، اس سے آگے سے دونوں مفہوم ہیں، مچھر سے اوپر کی چیز یا مچھر سے بھی نیچے کی چیز۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے تو وہ سمجھانے کے لیے کرتا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں جہاں امثلہ پر گزرے، خاص طور پر یہ جو کوئی مثالیں جہاں کہیں بیان کی ان کو خاص طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ان مثالوں کے بعد
دو طرح کے معاملات بنتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ یہ بات جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ مثالیں ان کے پروردگار کی طرف سے بالکل سچی مثالیں ہیں، بالکل درست مثالیں. مومن کبھی بھی اللہ کے کلام پر اعتراض نہیں کرتا اپنی سمجھ سے. ہم تو بعض اوقات سمجھ عقل، بھائی عقل میں نہیں آ رہی، وہ عقل نہیں ہوتی، وہ میری سمجھ ہوتی ہے. آج نہیں آ رہی، کل آ جائے گی. مجھے نہیں آ رہی، کسی دوسرے کو آ جائے گی. آج کے انسانوں کو نہیں آ رہی، کل کے آنے والے 100 سال بعد کے آنے والے انسانوں کو آ جائے گی. تو میری سمجھ میں آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شریعت کی ہر بات میری سمجھ میں آ جائے. ہاں، عقلیات جو ہے نا، مسلمات عقلیہ، ان کی شریعت مخالفت میں بات نہیں ہوتی، اور وہ بات کی بھی نہیں اللہ نے. رہی بات کافروں کی، یہ کافر، منافق، یہودی، مومن، ان کی جو امثلہ کے حوالے سے نا، یہ سورہ مزمل میں بھی اللہ، مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین. یہ تو جو اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، مومن تو فوراً یقین کر لیتا ہے، ایمان لاتا ہے، ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے. کافر شک میں آ جاتا ہے وہ، اور اپنے ایمان سے مزید آگے بڑھ جاتا ہے. واما الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، وہ ان مثالیں سن کے کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے ان مثالوں کے ذریعے سے کیا ارادہ کیا، کیا وضاحت دینا چاہتا ہے اللہ. اللہ وضاحت یہ دینا چاہتا ہے کہ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اللہ تعالیٰ ان امثلہ کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. قرآن سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے مثالوں سے، اور بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. اسی لیے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی جو ہے نا وما یضل به الا الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا اس امثلہ کے ذریعے سے، اس مثال کے ذریعے سے، مگر فاسقین کو. انہوں نے خوارج کو کہا تھا کہ خوارج فاسق ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مسئلہ ذکر کیا، اور یہ اس لیے کہا تھا کیونکہ انہوں نے قرآن سے استدلال کیا تھا ان الحکم الا للہ، اور وہ قرآن سے استدلال کر کے گمراہ ہوئے تھے. قرآن بھی بعض اوقات متشابہات امثلہ بعض لوگوں کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے قرآن کو صحیح معنی میں اگر سمجھنا ہو تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ، آپ کے فرامین سے ہی صحیح معنی میں سمجھا جا سکتا ہے. باقی اپنی عقل کے گھوڑے، اپنی سمجھ کے گھوڑے انسان دوڑائے گا تو یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو نقض کرتے ہیں، توڑتے ہیں، عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط ہونے کے، پختہ ہونے کے، پکا ہونے کے بعد، اللہ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں. بھئی ایک وعدہ میں نے اللہ سے کیا ہے، اور وہ ہے جب میں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں نے اللہ کو اپنا الہ مانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا اور مقتدی مانا ہے، یہ میرا اللہ سے عہد ہو گیا ہے. اب میں نے عبادت اگر کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، اطاعت اگر کرنی ہے، اتباع اگر کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. جہاں جہاں میں اس چیز کو توڑوں گا میں بھی اس آیت میں شامل ہو جاؤں گا. اللہ سے ایک عہد میں نے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں 90 پارے میں کیا ہے، جس کو عہد الستو کہا جاتا ہے، الستو بربکم قالوا بلا شہیدنا، جب ہم سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا تھا، ساری انسانیت کو عالم ارواح میں، جس کا تذکرہ وہاں آئے گا انشاءاللہ، ہم تفصیل سے بات کریں گے. ایک عہد وہ بھی ہے، اور ایک عہد وہ بھی ہے جو انبیاء کے اوپر ایمان لانے کا، خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ساری تعلیمات، ایک عہد ہے ہمارا اللہ سے کہ ہم ان پر عمل کریں گے. جو بھی ان کو توڑتا ہے، نمبر ایک، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ قطع کرتا ہے، کاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ما اس چیز کو، امر اللہ بھی، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، یوصل، کہ اس کو ملایا جائے. اس کے بارے میں اکثر مفسرین نے خیال ہے رشتہ داری، وہ اس کو توڑتا ہے. آپ کے رشتہ دار ہیں، اگر کسی رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے، اللہ کی ہدایت پہ عمل کیجیے، جا کے آج مسئلہ ختم کر دیجیے. کوئی میسج کرنا رشتہ دار کو آج کل بہت ایزی ہے، سب دنیا ڈیجیٹل ہے، ہم تعزیت بھی ڈیجیٹل کرتے ہیں، ہم دعا بھی ڈیجیٹل دے دیتے ہیں، ہم تو سب کچھ آتا ہے. تو اس میں کوئی بھائی رشتہ داری بھی ڈیجیٹل چلا لو، ٹھیک ہے دنیا مصروف ہو گئی ہے تو رشتہ داروں سے میل جول تعلقات، بڑا خوشی ہوتی ہے بعض اوقات. کوئی مجھے مسئلہ ہے، بات کوئی کر رہا ہوتا ہے، ہمارا فیملی گروپ بنا ہوا ہے، ہم فیملی گروپ میں بات ہو رہی تھی، رشتہ داروں کا سب کا گروپ بنا، خوشی ہوتی ہے، چلو یار کہیں نہ کہیں تو جڑے ہیں. یہ جوڑنا چاہیے انسان کو. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ توڑ دیتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ملایا جائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور یہ فساد حسی اور مانوی دونوں طرح سے ہوتا ہے. انسان کے گناہ، زمین میں فساد، ان کے گناہوں سے رزق کم ہو جاتا ہے. گناہوں سے، میں نے پچھلے ہفتے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ وہ جو پانی ہم پی رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ہمارے گناہوں کی نحوست شامل ہوتی ہے. ابن قیم نے اس کے بڑی تفصیل سے مسئلے کو ذکر کیا ہے رحمہ اللہ. اولئک هم الخاسرون،
یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اللہ سے کے وعدوں کو توڑتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، نہ اللہ کے ساتھ اچھے تعلقات، نہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے تعلقات، نہ کسی کے لیے فائدہ مند، نقصان، شریر، شر بھرا ہوا ہے، خسارے میں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، کیسے تم اللہ کا انکار کر دیتے ہو؟ تمہاری اپنی حالت کیا تھی سوچو۔ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ موت اس کیفیت کو بھی کہا جاتا ہے جس میں روح اور وجود کا تعلق نہ ہو، جسم اور روح کا تعلق نہ ہو، اس کو موت کہا جاتا ہے۔ وہ میری پیدائش سے پہلے بھی کی جو کیفیت ہے، اس میں بھی روح کا اور جسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، اگرچہ میرا وجود ہی نہیں تھا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت سے تعبیر کیا۔ تم معدوم تھے، ختم تھے، کچھ بھی تمہارا کوئی تصور نہیں تھا۔ ابھی تک جو انسان پیدا نہیں ہوا، کوئی تصور ہے کتنے پیدا ہوں گے؟ کون پیدا ہوگا؟ آپ میں سے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی ہوئی ہے، آگے اولاد ہونی، کسی کو پتہ کتنے بچے ہوں گے؟ کون کون ہوگا؟ بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، کیسا ہوگا؟ وکنتم امواتا، میں بھی ایسے ہی تھا، کوئی وجود نہیں تھا میرے وقت پیدائش سے پہلے، میرا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں حیات دی، زندگی دی۔ ثم یمیتکم، اب جتنے پڑھنے والے ہیں وہ سب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، مار دے گا۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا، کیونکہ پہلے اس نے جب تمہیں موت سے زندگی دی۔ یہ چوتھا مدعا ہے قرآن کا، اور وہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان، آخرت میں دوبارہ اٹھایا جانا۔ وہ اس کی دلیل اللہ نے دی کہ جب پہلے تمہیں اس نے زندہ کیا ہے، پہلے زندگی دی ہے، تو دوبارہ زندگی دینا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بار بار قرآن میں بات آتی رہے گی۔ ثم الیہ ترجعون، اور جب تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی تو تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہاں اللہ کے سامنے سب نے پھر حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ یہ کفر جو ہے وہ مناسب نہیں، اللہ سے جنگ اچھی نہیں ہے۔ یہاں اختیار ہے، آگے گفتگو اب ساری آگے شروع ہوگی، تو سارا ابھی تک تمہید اور مقدمہ تھا۔ یہاں اختیار ہے، اس اختیار کا فائدہ اٹھا لو اس وقت کے لیے کہ جب لا اختیار ہو جاؤ، بے اختیار ہو جاؤ، جب اختیارات ختم ہو جائے، اللہ کے سامنے نہ بول سکتے ہو، نہ ہل سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو ادھر ادھر، اس وقت تمہارا یہ اختیار میں کیا ہوا ایک ایک عمل تمہارے کام آئے گا۔ والذی، اللہ نے تمہارے پہ کیسے انعامات کیے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، واللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب۔ یہ زمین کے اندر جو جو خزانے ہیں، جس ٹائپ کے ہیں، وہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہیں، حلال ہیں۔ زمین کی، اسی لیے اہل علم نے اس آیت سے ذکر کیا کہ زمین کی ہر چیز انسانوں کے لیے حلال ہے، ہر چیز انسانوں کے لیے حلال ہے، سوائے اس چیز کے جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہر چیز کا ذریعہ، اس چیز کا حصول، اس چیز کی منفعت جس کام کے لیے بنی ہے، وہ حلال ہوتی ہے۔ اسی لیے حرام جانوروں کا بتایا گیا کہ بھئی یہ حرام جانور ہے، باقی جانور حلال ہیں۔ یہ کام حرام ہے، باقی کام حلال ہے۔ عبادت میں آپ کو بتایا جاتا ہے کچھ نہیں کرنا، پیدا آزاد ہوئے ہو، کوئی عبادت نہیں کرو، بس جو بتایا گیا، جتنی عبادت بتائی گئی اتنی کرنی ہے، اس سے زیادہ اگر کرو گے تو اسی لیے وہ بدعت میں چلی جاتی ہے۔ اس صورت کا جو اصل مضمون ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اگلی آیت سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا تمہارے پروردگار نے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، نائب۔ آدم علیہ السلام مراد ہے، یعنی اللہ کو پتا تھا یہ انسانیت زمین کے لیے بنی ہے، آدم علیہ السلام نے بھی زمین پر جانا ہے، آسمانوں پر جنت میں نہیں رہنا، یہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، اور بنائی ہمیں زمین کے لیے گیا ہے۔ باقی اصل جنت ہے وہ ہم نے دوبارہ واپس لوٹنا ہے اس میں، اپنے عمل کے ذریعے سے نکلوایا شیطان نے۔ اللہ تعالیٰ نے بات فرشتوں سے ذکر کی۔ خلافت کا معنی کیا ہے، اس میں علم کی بہت سارے اقوال ہیں کہ خلیفہ سے کیا مراد ہے، نائب سے کیا مراد ہے۔ اللہ کی احکامات کو اس دنیا پہ نافذ کرنا، یہ بھی خلافت کا معنی ہے۔ جو خلیفہ ہوتا ہے حقیقی معنی کے اندر، وہ اللہ کے دین کو قائم کرتا ہے زمین پر، اور اس کے علاوہ بھی انسانیت اپنے اختیار سے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے، یہ ایک مزہ ہے، اس کو بھی خلافت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرشتوں کے سامنے بات کی، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ زمین میں کیا تو وہ لوگ بنا رہا ہے جو فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے۔ خون بہانا بھی فساد ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ابھی ہم آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھیں گے تو وہاں آئے گا۔ فساد فی الارض اور خون بہانا، یہ ان کو سزا کے طور پر ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، وہاں ذہن میں رکھیے گئے بات، انشاءاللہ وہاں ہم اس کو دوبارہ ذکر کریں گے۔ فرشتوں نے بات کوئی اعتراض کے طور پر نہیں کہ اللہ کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں ہوگا، یہ صرف جاننا تھا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔
فائدہ کیا ہوگا؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو کہ حکمت کے لیے تھا، یہ سوال اعتراض کے لیے نہیں تھا، اور حکمت جاننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مردوں کو تو پیدا کرنا ہے، لیکن کیسے ہوں گے مردے پیدا؟ اللہ نے فرمایا یقین نہیں ہے کیا؟ بالکل یقین ہے، لیکن پھر کیا ہے، بس جاننا چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ حکمت جاننے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ باقی فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اگر مقصود حکمت عبادت ہے تو وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ نحن نسبح، ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ذر نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی بات، ای الکلام افضل، کون سا ذکر یا کون سی بات افضل ترین بات ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفی اللہ علی ملائکتی ولی عبادی، وہی کلام سب سے افضل ٹھہرے گا نا جو اللہ نے اپنے فرشتوں کو دیا ہے، اپنے فرشتوں کے لیے اختیار کیا ہے، اپنے خاص بندوں کے لیے، اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، بڑا بڑا یہ تفصیلی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو ہم تو تیری سبحان پاک بھی تجھے قرار دے رہے ہیں، تعریف بھی کر رہے ہیں، اور وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، تیری تنزیہ بھی کرتے ہیں، ریب سے تجھے پاک کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، انہوں نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مقصود صرف عبادت نہیں ہے، اختیار کے ساتھ عبادت کا مزہ اور ہے، پھر اس میں انبیاء، صدیقین، شہداء، اللہ کا عدل، بڑی ایک تاریخ ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہاں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فوقیت دی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے سکھایا، علم دیا آدم علیہ السلام کو اسماء کلھا، سارے کے سارے ناموں کا۔ کن چیزوں کے نام اس کا ذکر نہیں ہے کہ نام کون سے سکھائے گئے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بس نام چیزوں کے سکھائے گئے۔ اس میں ایک بڑی گہری بحث اہل علم نے کی ہے کہ جو جتنی زبانیں دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں، یہ سب کی سب ان زبانوں کے اصول، اردو، انگلش، عربی، فرینچ اور یہ وہ جتنی بھی ہیں، ان کے جو بنیادی اصول ہیں بولنے کے اور جو زبان کو آگے چلانے کے، بڑھانے کے، یہ توقیفی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے انسان کو فطرت میں۔ اس کی تفصیلی ایک بحث اہل علم نے کی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو یہ سارے نام سکھائے گئے، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان تم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو کہ زمین میں فساد برپا کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ جس انسان کے پاس علم نہ ہو اس کی عزت اسی میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ اللہ اعلم لا ادری، مجھے نہیں پتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب کسی چیز کا علم نہ ہو انسان کو تو اس کے لیے بہترین تسبیح جو اس مقام سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ ہے سبحان اللہ۔ علم نہ ہونے کی صورت میں، جہالت کی صورت میں، علم کے حصول کے لیے سبحانک لا علم، ہمیں علم نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے۔ اللہ کی یہ جو ذکر انہوں نے کر کے لا علمی کا اظہار کیا تو اللہ نے پھر ان کو علم دیا۔ اور اگر کسی چیز کا علم حاصل ہو جائے انسان کو، اللہ کی طرف سے علم مل جائے، تو اس کے لیے کون سا ذکر ہے؟ اللہ اکبر، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو قرآن میں جب کسی چیز کا تمہیں رہنمائی مل جائے، کسی چیز کی حاصل ہو جائے تو اللہ اکبر۔ جہالت میں علم کے حصول کے لیے سبحان اللہ، سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، بس اتنا ہی ہے جو تو نے سکھایا، اور اس چیز کا ہمیں علم نہیں دیا گیا۔ انک انت العلیم الحکیم، یقین تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی فوقیت ذکر کی آدم علیہ السلام کی، ان سے کہا اے آدم انبئہم باسمائہم، ان کو اب اطلاع دو ان تمام ناموں کے متعلق، ان کو بتاؤ یہ چیزیں کیا کیا ہیں، ان کے نام کیا کیا ہیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ نے علم دیا تھا، اور یہ فوقیت اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے فرشتوں کے اوپر ثابت کی، تو جس کے پاس جتنا علم ہوگا اور اس کے مطابق عمل ہوگا، وہ آدمی اتنا ہی آگے، اتنا ہی افضل اور اتنا ہی اشرف شمار ہوگا۔ قال الم اقل لکم، تو فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ یہ دیکھو، الم اقل لکم، میں نے تم سے کیا نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، یقیناً میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کے سارے غیب کو، جو چیزیں پس پردہ ہیں، غیب پس پردہ چیزوں کو، جو ان کی بعد میں جو چیزیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ان سب کو میں جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ اذان بھی ہو چکی ہے، تو اس کو یہیں پر موقوف کر دیتے ہیں کلاس کو۔ لا يفتننكم الشیطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما، یہ ایسا دشمن ہے، دیکھو اس نے تمہارے ماں باپ کو بے گھر کیا، جنت سے نکلوایا۔ ابلیس کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی اور ابلیس نہیں تھا، اس کا اپنا نفس ہی جس کے اندر استکبار تھا، پھر وہ اکڑ میں آ گیا، اس نے کہا میں تو اس ساری انسانیت کو برباد کر کے چھوڑوں گا جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے فرق کر دیا، کھول دیا، راستہ دے دیا، پھاڑ دیا، چیر دیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بچا لیا۔
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، سارے فرعونیوں کو فرعون سمیت تمہارے سامنے آنکھوں کے سامنے، جس کا تذکرہ سورہ یونس میں تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا، انتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے.